یہ بات ہے قریش کے ان سرداروں کی جنہیں اپنے بتوں پر اور اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ہم آپ کو خرید لیں گے، اپنے نبی سے کہہ دو۔ یہ بات ہے اس دور کی جب مکہ کے سرداروں نے اللہ کے نبی سے کہا ہم آپ کو خرید لیں گے۔ چالاکی سے ہم انہیں حسن اور مال دے کر ان کی ہر خواہش پوری کر کے انہیں رستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ بات ہے اس آخری کوشش کی جب انہوں نے توحید اور شرک کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی ضرورت کی۔ ایکتا سے ہم دونوں کو ایک ہی پلے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے سورہ الکافرون کی، وہ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سورت جو حق اور باطل کے بیچ قیامت تک کے لیے ایک لکیر کھینچ دیتی ہے، وہ سورت جو ہمارے گھروں میں بچوں کو سب سے پہلے یاد کرائی جاتی ہے۔ بیٹیوں، یہ سورہ شرک سے حفاظت کرتی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ الکافرون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، مگر جب مکہ کے سردار ظلم کر کے بھی مسلمانوں کا ایمان نہیں ڈگا پائے تو وہ تھک گئے، ان کی ہر چال ناکام ہو چکی تھی۔ اس کا ایمان نہیں ٹوٹے گا، ہماری ہر کوشش بیکار ہو گئی۔ قریش کو ڈر تھا کہ اگر محمد کا پیغام پھیل گیا تو کعبہ کی تجارت اور ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ سب مل کر رسول خدا کے پاس ایک خطرناک ڈیل لے کر پہنچے۔ اگر یہ دین پھیل گیا تو ہماری تجارت، ہماری سرداری سب ختم ہو جائے گا۔ وہ دار ان ندوہ میں اکٹھے ہوئے اور رسول خدا کے سامنے وہ خطرناک ڈیل پیش کی۔ ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سودا لیں گے محمد۔ ان کی پیشکش تھی 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے بتوں لات اور عزا کی عبادت کیجیے گا۔ 1 سال ہمارا، 1 سال آپ کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی اس خاموشی نے قریش کے سرداروں کے دل میں آگ لگا دی۔ کب آئے گا نبی کا جواب؟ ہماری اجازت کا جواب تو دے۔ اور پھر وہ جواب آیا جس کا حکم عرش والے نے دیا تھا، ایک ایسا 2 ٹوک جواب جس نے سمجھوتے کے ہر راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل، یعنی کہہ دیجئے۔ یہاں قل لفظ میں بڑی حکمت ہے۔ کل کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ جب نبی نے یہ صورت سنائی تو مکہ کے سرکاروں کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا تھا۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ توحید اور یہ جواب نہیں، یہ ذلت ہے، ہماری عزت کا تماچا ہے۔ پہلی آیت کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ یہاں کافر ان خاص لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے سچ کو دیکھا۔ ہم کبھی اس سچ کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری آیت لا اعبدوا ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ نے یہ صاف کر دیا کہ نہ آج نہ کال، کبھی نہیں۔ تیسری اور 5ویں آیت ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہاں ایک بار ایک بات سمجھیں، ان کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہے، یہ خالق کی عبادت نہیں کرتے۔ آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں دین کا مطلب صرف پوجا پاٹ نہیں ہے۔ تمہارا نظام تمہیں مبارک، میرا نظام مجھے مبارک۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے نبی اکثر اسے فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز میں بھی نبی ہمیں توحید یاد دلاتے ہیں۔ صحیح حدیث سنن ابی داؤد 5855 میں آتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت نوفل سے فرمایا سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے بری آزاد ہونے کا پروانہ ہے۔
یہ سورہ شرک سے بری آزادی کا پروانہ ہے۔ آج ہم نے کافر لفظ کو بہت ہلکا بنا دیا ہے۔ ہم بات بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں، ارے اس نے ٹوپی نہیں پہنی کافر ہے، دیکھیے اس نے روزہ نہیں رکھا کافر ہے یہ تو۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے کئی موقع آئیں گے جہاں آپ کو کمپرومائز سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو، سب چلتا ہے۔ اس وقت آپ کو یاد رکھنا ہے لکم دین وکم ولی دین۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پورے مسلمان بنیں۔ نہیں، میرے لیے میرا دین، آپ کے لیے آپ کا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر قائم رکھے۔ اللہم آمین۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات